ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام سچ کا سفر میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آپ نے ہمارا پچھلا پروگرام دیکھا ہوگا جس میں ہم فضل کی تفہیم پر بات کر رہے تھے، اس کے لغوی جو معنی ہیں، اور یہ کہ کس طرح سے جو مسیحی علم الہیات ہے اس کے معنی ڈفرینٹ ہیں اور وہ کس طرح سے ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، جو ہماری بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جو انجیل مقدس کے مطابق ہو۔ تو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ گاسپل بیسڈ ہونا چاہیے، وہ مسیح کی ذات کے ارد گرد ہونا چاہیے، یہ ہمارا مقصد تھا۔ اور اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے کہ فضل کی اقسام کتنی ہیں۔ آپ نے پچھلی گفتگو میں بھی کچھ ہنٹس دیکھے ہوں گے جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ خدا کے جو فضل ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، اور اسپیشل فضل ہے اور دوسرا فضل ہے۔ اسی طرح اس کی اقسام پر آج ہم بات کریں گے۔ بھائی سیمول ہمارے ساتھ ہیں، خوش آمدید۔ جی، تھینک یو سو مچ۔ اور سر، کیونکہ پچھلے پروگرام میں بھی ٹائم کا ہمیں ایشو رہا تھا تو ہم ایک دم سے اس کا آغاز کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کی جا سکیں۔ فضل کی مسیحی علم الہیات میں کتنی اقسام ہیں؟ پہلے سوال سے شروع کر دیں۔ جی، اس سوال پر آنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان ٹرمز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلے کہ ہماری جو کرسچن ڈاکٹرائنز ہیں، جو مسیحی علم الہیات ہے، اس کی بنیاد بائبل مقدس ہے۔ یہ بہت واضح طور پر ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ اگلا جملہ جو ہے اس سے کوئی مس لیڈ ہو سکتا ہے۔ تو پہلے اس لیے میں اس پر زیادہ فوکس کر رہا ہوں کہ مسیحی کرسچن جو تھیولوجی ہے، مسیحی جو علم الہیات کی جو تعلیم ہے، اس کی بنیاد بائبل مقدس ہے۔ اور بائبل مقدس اگر بنیاد نہ ہو تو پھر وہ تعلیم مسیحی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن بائبل اٹ سیلف سسٹمیٹک تھیولوجی کی کتاب نہیں ہے۔ ہماری مسیحی تعلیم کی بنیاد خدا کا کلام ضرور ہے اور ہونا چاہیے، اور ایسا ہی ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بائبل خود سسٹمیٹک تھیولوجی کی باقاعدہ کتاب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ، اس سے مراد یہ ہے کہ سسٹمیٹک تھیولوجی میں کسی بھی تعلیم کو یا ڈاکٹرائن کو، کسی بھی عقائد میں سے کسی بھی بات کو ایک سسٹمیٹک وے میں، منظم وے میں ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے۔ تو بائبل مقدس میں ایسا نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں کیا ہے؟ وہ علم الہی کی تعلیم بائبل مقدس کے مختلف حصوں میں بکھری ہوئی ہے، لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے۔ تو یہی یہاں پر غلطی ہوتی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ تمام ہم شو شروع ہونے سے پہلے بھی غیر رسمی گفتگو میں بات کر رہے تھے کہ جب کسی بدعت کا آغاز ہوتا ہے تو ان کے پاس بھی ایک ریفرنس ہی ہوتا ہے، حوالہ ہی ہوتا ہے۔ وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہماری تعلیم بائبل میں سے ہے، لیکن پرابلم ان کو کہاں آتا ہے؟ وہ بائبل کی کسی ایک بات پر اتنا زیادہ زور دے دیتے ہیں کہ بائبل کے کسی اور حصے سے وہ متصادم ہو جاتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے پاس ڈیول آیا اور آ کر کہنے لگا تیری بابت لکھا ہے۔ تو اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا یہ بھی لکھا ہے۔ تو ہم صرف لکھے ہوئے کو نہیں لیتے، ہم اور لکھا ہوا ہے اس کو بھی لیتے ہیں۔ جو ایک جگہ لکھا ہوا لیتے ہیں اور پوری باقی ساری تعلیم کو بھول جاتے ہیں، تو وہ ان سے یہی غلطی ہوتی ہے کہ ان کا جو توازن ہے، بیلنس ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ایک جگہ لکھا ہوا بھی لینا ہے اور باقی جگہوں پر لکھا ہوا بھی لینا ہے۔ تو یہ جو اصطلاحات ہیں، یہ بائبل مقدس کے مختلف حصوں سے جمع کر کے، اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ان تھیولوجینز کا جنہوں نے اس کے اوپر کام کر کے ہمیں یہ اصطلاحات دی۔ تو جب ہم لفظ اصطلاح پر غور کرتے ہیں، ٹرم پر، تو اصطلاح جب کسی بہت بڑے مسئلے کو ایک اصطلاح دے دی جائے تو اس ٹرم کو یوز کرتے ہی اس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام پہلو ہمارے ذہن میں فریش ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہو رہی ہے۔ تو بائبل مقدس میں سسٹمیٹک تھیولوجی ضرور ہے، لیکن بکھری ہوئی ہے، اور تھیولوجین ان موتیوں کو اکٹھا کر کے ایک ہار بناتے ہیں، تاج بناتے ہیں، اور کلیسیا کے سر کے اوپر وہ، اور اب یہ ہماری جو کرسچن تعلیم ہے، یہ ہماری کلیسیا کی خوبصورتی ہے کہ کلیسیا کے پاس اتنی زبردست تعلیم موجود ہے۔ تو اس کویسچن کی طرف آتے ہیں، یہ کہنا کہ فضل کی کتنی اقسام ہیں، عام طور پر فضل کی 2 اقسام سمجھی اور مانی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑی 2 عہد ناموں میں پھیلی ہوئی بکھری ہوئی تعلیم کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک جلد میں لانا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو اس کے لیے تھیولوجین نے ورک کیا، خدا کا فضل ان کو حاصل ہوا۔ تو یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم کلیسیا بہتر طریقے سے ان معاملات کو انڈرسٹینڈ کر سکے۔ تو فضل کی اقسام میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک خدا کا عام فضل ہے، کامن گریس،
اور دوسرا خدا کا اسپیشل گریس ہے جس کو سیونگ گریس بھی کہا جاتا ہے، خاص فضل ہے. تو اردو میں کہیں گے تو عام فضل اور خاص فضل، کامن گریس اور سیونگ گریس یا اسپیشل گریس. تو مسیحی علم الہیات میں یہ دو اقسام بیان کی جاتی ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو کیا بتائی ہے کہ بائبل مقدس میں مسیحی تعلیم جگہ جگہ بکھری ہوئی ہے، اور ماہر جو ہیں اس علم الہیات کے جو ماہر ہیں، تھیولوجین جو ہیں، وہ ان کو اکٹھا کر کے ہماری مدد کرتے ہیں اور ان کو اچھی اچھی ٹرمز میں پیش کر کے کلیسیا کو فیوچر میں ترتیب بھی کیسے منظم طریقے سے بیان کرنے میں مدد کرتے ہیں، گلدستہ بنا کے. اچھا، میں ایک چیز سوچ رہا تھا جب آپ یہ بات کر رہے تھے، جب بتا رہے تھے بدعت کے حوالے سے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بدعتی حضرات ہیں جب وہ بھی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں جو پہیے ہیں وہ ہے نا برابر ہونے چاہیے تاکہ زندگی جوا ہموار ہو. ہاں جوا ہموار ہو. لیکن جب اپنا مقصد بیان کرنا ہوتا ہے تو ایک آیت لے لیتے ہیں، ایک کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ ڈگمگانا تو ہوگا نا سر. جی بالکل. وہ ایک ٹانگ کے سٹول کے اوپر تو کوئی چیز وہ نہیں ہوتی، اس کے بیلنس ہونا چاہیے. ہمارا سٹول جو ہے اس کی 4 ٹانگیں آپ کو ایک نظر آ رہی تو سوری، لیکن وہ نیچے 4 ہے. ٹھیک ہے، تو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ سیاق و سباق کو سمجھیں. امیڈیٹ کانٹیکسٹ ہے، بیک گراؤنڈ ہے، سروے کرنا ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. ایک آیت اس کے اندر اس کا اصول بھی پنہا ہوتا ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک مرتبہ پھر بڑے اچھے طریقے سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے اور مدد کی ہے کہ کس طرح سے علم الہیات کے ماہرین ہماری مدد کر رہے ہیں. ہم سب کو سلام کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. پاسٹر سمیل کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت محنت کرتے ہیں، بہت بزی ہیں، اس کے باوجود ہمارے ساتھ شو کرنے کے لیے آتے ہیں. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. عام فضل کو کس طرح عام مسیحی کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میرے ذہن میں اس کویسچن کو لے کے ایک بات آ رہی ہے کہ کچھ جو الفاظ ہیں ان کے مطلب ہماری جو لوکیلٹی ہے، ڈیموگرافکس ہیں، ان میں ہم خود ہی سیٹ کر لیتے ہیں. تو ایک اس میں تھوڑا سا مزاح بھی ہے اس بات میں. ایک بندے کو لکھا گیا کہ یہ ایک فارنر آ رہے تھے، تو جو مقامی پاسبان تھا اس لکھا گیا کہ لوکل پاسٹر ہے. جب اس نے لوکل کا ورڈ سنا تو کہنے لگا آئی ایم ناٹ لوکل. تو اس کو لوکل سے لگا سب اسٹینڈرڈ، کوئی مطلب حالانکہ کوئی لوکل لفظ کوئی برا لفظ نہیں ہے، یعنی کوئی چیز اگر باہر سے نہیں آئی ہے وہ مقامی ہے تو وہ لوکل کہلاتی ہے. جو آپ کو عام دیسی لوکل پسند ہے، لوکل. تو اب ان کو لوکل کے میننگ سے یہ پتہ لگا کہ یہ لوکل کا تو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں خراب چیز کے لیے جو غیر معیاری ہو، تو انہوں نے اس کو انٹرپٹ کیا. اسی طرح جب ہم لفظ سنتے ہیں نا کامن گریس، تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید کامن کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسے ہی ویلیویبل نہیں ہے. تو کامن کا تھیولوجی میں مطلب ہے فار ایوری ون. تو یہاں کامن کا مطلب کوئی ایسی کوئی بری یا نیگیٹو فضول چیز نہیں ہے. تو عام مسیحی کو پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ کامن گریس جو ہے، عام فضل، یہ سب کے لیے ہے. ایون ان کے لیے بھی ہے جو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں ہے. کیا بات! احمق نے اپنے دل میں کہا. تو کتنی عجیب اور تعجب کی بات ہے کہ خدا کا عام فضل اور ان قوموں کے لیے بھی ہے، دہریوں کے لیے بھی ہے، ایتھیسٹ کے لیے بھی ہے، اور بت پرستوں کے لیے بھی ہے، اقلیتوں کے لیے اور اکثریتوں کے لیے، اور دنیا کی تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے خدا کا عام فضل سب کے لیے ہے. تو ہمیں عام مسیحی کو عام فضل کو اس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ کامن گریس کی مسیحی علم الہیات میں جو گنجائش ہے یا جو تفہیم ہے، جو مفہوم ہے کہ خدا کا یہ رحم اور یہ فضل یہ فار ایوری ون ہے، مذہبی تفریق کے بغیر، ان کے عقائد اور ان کی تھنکنگ کیا ہے خدا کے بارے میں، اس کے بغیر، ایون کہ جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، یہ خدا کا عام فضل ان سب کے لیے بھی ہے. بہت خوبصورت بات ہے. میں معذرت کے ساتھ معافی بھی بلکہ مانگوں گا کہ مسیحت میں اقلیت نہیں ہوتے ہیں، مسیح میں سب مسیح ہوتے ہیں، اور اس میں یہ کہ مرد عورت اور اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے، جو نجات کے سلسلے میں، اور خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، بہن بھائی ہیں. تو اقلیت کا لفظ ہمارے ہاں نہیں ہوتا. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. عام فضل کے تحت ملنے والے عام فوائد کا خلاصہ ضرور بیان کیجیے. جی، تو اس کو اختصار کے ساتھ ہی دیکھ پائیں گے، خداوند وقت دے گا تو آئندہ ہم ڈیٹیل میں بھی بات کریں، کیونکہ یہ خود ایک بہت بڑا وسیع ہے. جب ہم کامن گریس کی بات کرتے ہیں مسیحی علم الہیات میں، تو اٹ از فار ایوری ون، یہ سب کے لیے، اور اس میں کوئی کنڈیشنز نہیں ہے کہ آپ کو تو مسیحی ہونا چاہیے تو آپ ہندو کیوں ہیں،
اس لیے کامن گریس سے آپ خارج ہیں. اس میں کوئی کنڈیشنز نہیں ہیں اور یہ آپ کا سمجھے کہ برتھ رائٹ کی طرح ہے. یہ ہیومن رائٹس کی طرح ہیومن رائٹس کی طرح خدا نے جو ہیومن رائٹس وہ بلکہ ہیومن رائٹس اسی سے نکلا ہے, کامن گریس سے نکلا. آپ جاری رکھیے پلیز. تو خدا کا جو عام فضل ہے اس کے تحت خدا 4 چیزیں انسان کے لیے کرتا ہے. عام فائد جو انسان کو پہنچاتا ہے اور مذہبی تفریق کے بغیر پہنچاتا ہے اور ہر قوم قبیلے کو پہنچاتا ہے. پہلی بات کہ وہ انسان کو اس حد تک محروم یا ڈپریوڈ نہیں ہونے دیتا کہ وہ اپنے لیے نجات کا انتخاب بھی نہ کر سکے. تو خدا ٹوٹل جو ڈائپریوٹی ہے اس سے انسان کو بچاتا ہے. ٹوٹل جو محرومی ہے اس سے انسان کو یعنی گناہ کے اثر کو انسان کی زندگی میں کم کرتا ہے. تو اگر گناہ کے اثر کو خدا کم نہ کرتا تو انسان کی سرشت بگڑتے بگڑتے اس حد تک بگڑ جاتی کہ جب نجات کا میسج اس کے سامنے آتا تو اپنی بھلائی کی چیز کو بھی اپنے لیے منتخب نہ کر پاتا. نیک و بد کی پہچان ختم ہو جاتی, بالکل وہ ڈیڈ ہو جاتا. اچھا, اس کو آپ یوں بھی سمجھیے کہ شریعت دی, نبی بھیجے, اور یہ خدا کا وہ سلسلہ تھا کہ انسان کو خدا کسی نہ کسی اور پھر اس کی قوم کی اسرائیلیوں کی اسیری سے خدا نے اس قوم کو مختلف قوموں میں بکھیرا اور ان کے ذریعے سے بھی خدا کا جو شریعت ہے میسیج ہے وہ دوسری قوموں کو بھی پتہ چلا کہ یہ قوم کیسے چیزوں کو دیکھتی اور لیتی ہے. تو خدا کامن گریس کے تحت پہلا فائدہ یہ پہنچاتا ہے کہ ہمارے اندر گناہ کے اثر کو کم کرتا ہے, محدود کرتا ہے تاکہ ہم اپنے فائدے کی چیز کو قبول کرنے کے اور پہچاننے کے قابل رہیں. دوسری بات, وہ دنیاوی زندگی میں دنیاوی چیزوں سے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے. یعنی اگر خدا چاہے تو گناہ گار کو ایک دم بھی مار سکتا ہے. تو اس کو آپ یوں سمجھیے کہ وہ اپنے مے کو نیکو اور بدو دونوں پر برساتا ہے اور اپنے سورج کو نیکو اور بدو دونوں پر چمکاتا ہے. میں چھوٹا سا اضافہ کروں جائے گا. آدم اور حوا نے گناہ کیا لیکن کپل تھے, ان کو والدین بننا چاہیے تھا, ان کو موقع دیا گیا. جی بالکل, یہ بھی اولاد بھی کامن گریس کے تحت خدا دیتا ہے. تو دنیا میں قدرتی وسائل کو استعمال کر کے انجوائے کرنا اور جتنا بھی جیسا بھی لائف سٹائل ہے اس کے مطابق جو بھی ایج ان کو ملتی ہے, ایج کا تعلق لائف سٹائل سے بھی ہے, جتنی ایج ان کو ملتی ہے اس میں وہ قدرتی نعمتوں کو, کھانے پینے کی چیزوں کو, وسائل کو انجوائے کر سکیں. تو کامن گریس کے تحت دوسرا کام خدا یہ کرتا ہے اور یہ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ خدا کرتا ہے. تیسری چیز, خدا انسان کے معاملے میں تحمل کرتا ہے. اگر وہ ججمنٹ کو فوری بھی برپا کرنا چاہے کوئی اس کا رکاوٹ نہیں بن سکتا, کوئی اس کا راہ روک نہیں سکتا. تو وہ تحمل کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ آج کل پرسوں سال بعد 10 سال بعد کبھی یہ میری طرف واپس آ جائے. اور کامن گریس گو کہ سیونگ گریس نہیں ہے لیکن سیونگ گریس کی راہ ضرور کامن گریس سے نکلتی ہے. اور وہ اگر خدا تحمل ہی نہ کرے, انسان کو وہ ٹائم ہی نہ دے, تو وہ پھر خاص فضل کی طرف بھی کیسے آئے گا. تو خدا تحمل کرتا ہے. یہ تیسری چیز خدا کرتا ہے. چوتھی چیز, خدا انجیل کا سنا جانا انسان کے لیے ممکن بناتا ہے. although خدا جانتا ہے, ان کو بھی جانتا ہے کہ انجیل کو رد کریں گے, لیکن پھر بھی انجیل کسی نہ کسی طریقے سے کتابی صورت میں, میڈیا کے ذریعے سے, کسی سیمینار اور کسی کروسیڈ کے ذریعے سے, کسی نہ کسی طریقے سے, ہمارے چلنے پھرنے سے, ہماری گواہی سے, ایمانداروں کی گواہی سے انجیل کو سب لوگوں تک وہ پہنچانا چاہتا ہے اور پہنچاتا ہے اور ممکن بناتا ہے کہ کلام اور انجیل سب تک, انجیل ہی سارے جہان میں خوشخبری جو ہے وہ پھل دیتی ہے. تو وہ 4 چیزیں. اچھا, اس کو اگر ہم, یہ تو ابھی ہم نے خلاصہ تھوڑا سا بیان کیا ہے, اور بھی ایلیبریٹ کرنا چاہے تو اس میں اور بھی بہت کچھ نکلتا ہے, لیکن ہم نے میجر پارٹ ان 4 چیزوں میں کور کر لی ہے. گناہ کے ایفیکٹ کو کم کرتا ہے, خدا تحمل کرتا ہے, ویٹ کرتا ہے, قدرتی وسائل کو وسائل سے استفادہ کر کے انجوائے کرنا ممکن بناتا ہے, اور انجیل کا سنا جانا. یہ 4 چیزیں کامن گریس کے تحت خدا ہر قوم ہر قبیلے کے لیے کرتا ہے. تو میں اس میں جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اس سوال کی طرف جانے سے پہلے کہ وہ یہ کہ پھلو بڑھو اور محکوم کرو, پہلے انسان کے لیے کیا, وہ آج بھی اسی طرح کام کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل سے 4 پوائنٹس بتائے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں پروگرام ان کو لکھنا چاہیے, ان پوائنٹس کو لکھنا اور اس پر ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ ذہن نشین ہو جائے, اور جب کوئی آپ سے پوچھے تو آپ جواب دینے کے قابل ہو سکتے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. عام فضل سب کو حاصل ہے تو پھر سب انسان نجات کیوں نہیں پائیں گے؟ یہ کویشچن اس لحاظ سے بھی خاص ہے کہ کئی بار ہم عام فضل کے چکر میں
ایسے گھومتے ہیں کہ ہم خدا کا اسپیشل گریس اگنور کر دیتے ہیں. تو مسیحی علم الہیات میں اس کو اس طریقے سے ڈیوائڈ کیا گیا. تو عام فضل جو ہے وہ سب کے لیے تو سب نجات کیوں نہیں پائیں گے؟ کیونکہ عام فضل 4 چیزوں کو کور کرتا ہے جو پہلے بیان کی گئی ہیں. تو عام فضل کا مینڈیٹ یہ ہے ہی نہیں ہے کہ یہ انسان کو نجات تک لے کر جائے. تو یہ عام فضل سب کو حاصل ہے، اور جتنے خدا یعنی جتنے انسان خدا نے پیدا کیے ہیں عام فضل رکھتے ہوئے بھی سب انسان نجات نہیں پائیں گے، کیونکہ نجات کا انتظام جو ہوا ہے وہ اسپیشل گریس میں، اور وہ یسوع مسیح کی معرفت ہے. تو کوئی یسوع مسیح کے بغیر نجات نہیں پا سکتا. اور یہ کامن گریس جو ہے وہ یسوع مسیح کے بغیر بھی، اس پر ایمان لائے بغیر بھی جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں خدا کی طرف سے، وہ یہ استحقاق اور یہ رائٹس لے کر پیدا ہوتے ہیں. جیسے کوئی پاکستانی امریکن جو نیشنلٹی کے تحت آتا ہے اس کو چیزیں ملتی ہیں. تو کامن گریس میں یہ چیز خدا کے منصوبے میں کور ہی نہیں کی گئی، اور جو کچھ کامن گریس میں کور کیا گیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کامن گریس کا مینڈیٹ یہ نہیں ہے. مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ جیسے شریعت ہے، شریعت خدا کا کلام ہے، الہام ہے، نبیوں کی معرفت، موسیٰ کی معرفت شریعت خدا نے دی، کتنی اچھی ہے. اب شریعت سے لوگ زندگی پانے کی لوگوں نے امید لگا لی کہ شریعت ہمیں بچائے گی. تو حالانکہ کلام میں لکھا ہے کہ شریعت سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے. تو یہ جو کویسچن کامن گریس کے بارے میں لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ سب گریس تو کامن گریس تو رکھتے ہیں پر سب نجات کیوں نہیں پائیں گے، تو اسی طریقے سے یہودی شریعت رکھنے کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے نجات نہیں پائیں گے. شریعت تو گناہ کی پہچان دیتی. تو ہر چیز کے دیے جانے کا مقصد ہوتا ہے. تو کامن گریس کا مقصد جو ہے وہ نجات دینا نہیں ہے، وہ اسپیشل گریس ہے جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جس پر ہم ضرور بات کریں گے. تو اس لیے سب انسان نجات نہیں پائیں گے، کیونکہ عام فضل نجات کے لیے نہیں ہے. عام فضل نجات کی سیڑھی بن سکتا ہے، عام فضل نجات کے لیے راہ تیار کرتا ہے. عام فضل سے جب ہم انجیل سنتے ہیں تو ہمیں کامن گریس کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن اٹ سیلف یہ کامن گریس اسپیشل گریس نہیں ہے. سو اسپیشل گریس نجات کا ذریعہ اور سبب ہے، اور وہ صرف یسوع مسیح کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. یہ یسوع مسیح کے بغیر بھی، یسوع مسیح کے ایون کے آنے سے پہلے بھی انسانوں کو یہ حاصل تھا. تو کامن گریس کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں. اور میں جب آپ یہ بات کر رہے تھے میں ہمیشہ ایک واقعہ یاد رکھتا ہوں جو حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہوا، جنہیں شریعت ملی، شریعت کی 5 کتابیں جن کو ہم مانتے ہیں، دوسرے بھی مانتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ وعدے کی سرزمین میں داخل ہی نہیں ہو سکے. شریعت والا جو خود تھا وہ باہر کھڑے ہو کے دور سے دیکھتا، لیکن مسیح میں ایسا نہیں. مسیح آپ کو اپنے ساتھ لے کر، چاہے آپ کراس پر بھی ہوں، جیسے ہمیں 2 ڈاکوؤں کا واقعہ یاد ہے، لیکن جو مسیح پر ایمان لے آتا ہے وہ ان کو فردوس میں داخل کر دیتا ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. تھینک یو پاسٹر جی. اگلا سوال یہ کہ خدا کا عام فضل انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کے لیے بھی مفید ہے کیا؟ مطلب اس میں جی اگر میں ایک آیت اس کے لیے پڑھ لوں جی تو اس کے لیے میں زبور 145 کی ورس نمبر 9 پڑھنا چاہوں گا. خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے. تو یہاں سے کامن گریس جو ہے وہ اس کی جھلک نظر آتی ہے. جیسا کہ ابتدائی سوال پہلے کویسچن میں بتا رہا تھا کہ سسٹمیٹک تھیولوجی بائبل ہی اس کی بنیاد ہے، لیکن وہ بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہے. آپ نے گلدستہ کہا، بکھرے ہوئے پھولوں کی طرح. جب ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ کیا دیگر مخلوقات کے لیے بھی، اس کا جواب ہے یس، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنی مٹھی کھولتا ہے اور جانداروں کو سیر کرتا ہے. اگر وہ مٹھی نہ کھولے، خوراک مہیا نہ، کیونکہ یہ نجات کے لیے نہیں ہے. مطلب کامن گریس جو نجات کی بنیاد کامن گریس نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے ہے. تو جو پروردگاری ہے خدا کی، خدا پروردگار ہے، اور اس لیے خدا اپنی ساری مخلوقات کو پالتا اور سنبھالتا، سسٹینر ہے. اس لیے خدا مخلوقات کو سسٹین رکھتا ہے. تو یس، مخلوقات کو بھی خدا، اور اس کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے، وہ خوراک دیتا ہے، ان کو آگے فزائش دیتا ہے، اور وہ آگے ان کی سارے سسٹم موجود ہیں. تو وہ کامن گریس کے تحت خدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اور ہمارے پاس ابھی ایک آخری سوال ہے، اور وہ یہ کہ فضل یسوع مسیح کی معرفت کیوں ہے؟ اس کی ذرا تھوڑی سی اور وضاحت پیش کر دیجیے. جی دیکھیے، جو فضل ہے
جس کو ہم سیونگ گریس کہتے ہیں وہ یسوع مسیح کی معرفت کیوں ہے. میرے خیال میں اس سے پہلے والی جو ایپیسوڈ تھی اس میں بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ فضل یسوع مسیح کی معرفت ہی کیوں انسانوں تک پہنچا ہے. تو اس کی جو بائبل مقدس میں وجہ نظر آتی ہے کہ خدا صرف رحیم نہیں ہے, وہ عادل بھی ہے. اب اگر وہ عدل کرتا ہے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ گار کو سزا دی جائے, موت کی سزا, اور وہ بھی موت کی سزا, ڈیتھ کی سزا دی جائے. اور اگر وہ مہربانی سے پیش آتا ہے, رحم کرتا ہے, تو رحم تو معافی کو جنم دیتا ہے. اور دیکھیں مسیحی علم الہی کی خوبصورتی دیکھیے, دو اپوزٹ ایفیکٹ رکھنے والے ایٹریبیوٹس, دو اپوزٹ ایفیکٹ رکھنے والے ایٹریبیوٹ جس جگہ پر ایک وقت میں اکٹھے ظاہر ہوئے, اس مقام کا نام ہے یسوع مسیح. بہت خوبصورت بات. تو عدل اور رحم دونوں خدا کے وصف ہیں. تو خدا کے جو اوصاف ہیں, جب ہم ڈاکٹرائن آف گاڈ کی بات کرتے ہیں کہ خدا کے جو اوصاف ہیں وہ ہارمونائزڈ ہو کر کام کرتے ہیں. اگر خدا کا ایک وصف ظاہر ہو رہا ہے اور دوسرا وصف جو ہے وہ پوشیدہ ہو جائے یا ڈیمیج ہو جائے تو پھر خدا قائم نہیں رہ سکتا. اس کو عادل بھی رہنا ہے اور اس کو انسان پر رحم بھی کرنا ہے. تو رحمت, شفقت اور عدل کی کوالٹیز ایک ساتھ وہ ظاہر کرتا ہے. اس لیے ہمیں ایسے شخص کی ضرورت تھی جس میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ موجود ہو سکیں. اب یسوع مسیح کی بات کی گئی کہ یسوع مسیح ہی کیوں انسان تک فضل پہنچانے کا ذمہ دار ہے یا ذریعہ ہے, ایسا کیوں ہے. اب یسوع مسیح کی اپنی ذات میں گناہ نہیں, خدا کے عدل کے تقاضوں کی بات آتی ہے تو خدا نے ہماری جگہ ہماری پنشمنٹ جس کو دی وہ یسوع مسیح تھا. تو یسوع مسیح ہماری پنشمنٹ کو یعنی تھیولوجیکلی دیکھیں راست بات ٹھہرائے گئے ہیں. تو یہ بہت واسٹ ایک سبجیکٹ اور ٹرم ہے کہ ہماری راست بازی کیسے ہم سے منسوب ہوئی ہے. تو یسوع مسیح چونکہ وہ مقام ہے جو عدل کو بھی سیٹسفائی کر سکتا ہے اور خدا کے عدل کو سیٹسفائی کر کے ہمیں وہ جسٹیفائی کر سکتا ہے, ہمیں راست باز ٹھہرا سکتا ہے. تو یسوع مسیح نے خدا کے عدل کے تقاضوں کو اپنی موت, اپنی صلیب اور خون کی قیمت سے پورا کیا. اور اب جو فضل کی راہ میں رکاوٹ تھی وہ یسوع نے ہٹا دی اور خدا کا عدل کے تقاضے پورے ہو گئے, خدا کا عدل مطمئن ہو گیا. اب خدا رحم کو یسوع مسیح کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچا سکتا ہے. میں اس کو اس طرح سے بھی سیمنری میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں. گناہ کی موجودگی میں اگر انسان ڈائریکٹلی یسوع کے بغیر کچھ خدا سے لینا چاہے تو زیادہ سے زیادہ موت لے سکتا ہے. کیا بات, کیونکہ گناہ کی موجودگی, گناہ کی مزدوری موت ہے. اب خدا موت تو نہیں دینا چاہتا, اب درمیانی چاہیے جو خدا سے ڈائریکٹلی کچھ حاصل کرے اور انسانوں تک پہنچائے, اور وہ یسوع مسیح ہے. دیکھیے بردر, نجات میرے لیے مفت ہے, میں نے کچھ نہیں کیا, پر جس نے میرے لیے نجات کو ارن کیا ہے اس کے لیے مفت نہیں ہے. کیا بات ہے, خون کی قیمت ادا کی اور خدا کے عدل کو سیٹسفائی کیا ہے. تو یسوع مسیح اس لیے فضل کا چینل اور فضل کی راہ ہے کیونکہ عدل کے تقاضے یسوع مسیح نے پورے کیے. خدا کا ایک وصف عدل مطمئن ہوا اور اب خدا کثرت کے ساتھ فضل کے دریا کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے بہاتا اور ہم تک پہنچاتا ہے. اس میں ہم نے پایا ہے فضل پر فضل. تو خدا کے عدل کے تقاضے جس نے پورے کیے وہی خدا کے فضل کو ہم تک پہنچانے کی بنیاد ہے, اس لیے یہ اس کی معرفت ہے. میں جب آپ یہ بات کر رہے تھے مجھے اینسلم آف کینٹربری بھی یاد آ رہے تھے. انہوں نے اس تھیولوجیکل پوائنٹ کو سامنے رکھا اور اس کو بیان کیا. اور میں اس میں یہ دیکھ سکتی ہوں کہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے تو اس پر تھوڑی سی بات کی جا سکتی ہے. وہ یہ کہ کرائسٹ کے پاس ایک شخص آتا ہے, وہ اور کرائسٹ ان سے بات کرتے ہیں. وہ بلکہ سوال کرتا ہے کہ میں تمام کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں, اور کرائسٹ ان کو بتاتے ہیں, شریعت ہی کی باتیں کہتے ہیں اس میں اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر کہہ رہے بچپن سے عمل کرتا ہوں. تو پھر کرائسٹ اس کی طرف دیکھتے ہیں, اس پہ ترس آتا ہے اور پیار بھی آتا ہے. اس طرح کی بات جی وہ کہتے ہیں پھر یہ کہ سب چیزیں چھوڑ کر میرے پیچھے ہو. تو لکھا ہے تجھ میں شاید ایک بات کی کمی ہے, اپنا مال غریبوں میں بانٹ دے, اور غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار. ہمیں پتہ نہیں چلتی ہماری حالت مسیح کے بغیر. جی, اور جب ہم مسیح میں آتے ہیں تو پھر ہم توبہ کرنے کی جلدی کرتے ہیں. مسیح کے ذریعے سے وہ چیزیں جو کرائسٹ کی جو بھرپوری ہے نا, خدا کی بھرپوری, اس کی پوری محبت ہم پر ظاہر ہو جاتی ہے. ورنہ تو ہمیں شاید آپ دیکھیں جہاں پر کرائسٹ نہیں ہے, جہاں پر گاسپل نہیں ہے,
تاریکی ہے، وہاں پر تاریکی ہے سر، اور وہ گناہ کو گناہ نہیں نہیں سب تاریکی چھپاتی ہے، چھپاتی سر. وہ ریپ کرتے ہیں یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، وہ ملک کے آئین کے خلاف چلتے ہیں تو یہ سوچ کے چلتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. حالانکہ کرسچنس کو تو کہا گیا ہے اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہیں، تابع رہو. وہ آئین جو ایون کہ ہمارے خلاف بھی ہوتے ہیں ہم اس کی بھی پاسداری رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے جو بنیادی اصول ہے وہ یہ کہ خدا کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا. یہ یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے، مسیح کی بات سے، مسیح کی ذات سے نظر آتا ہے کہ وہ خدا جو کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا، وہ محبت والی بات آتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ہلاک کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے، اور وہ بھی بہت برے طریقے سے. رومنز جو تھے وہ گارڈنرز نہیں تھے، وہ جس طرح سے لوگوں کو مارتے تھے بچرز تھے. اور وہ مطلب ان کے جو رائٹرز ہیں وہ صلیبی موت کو بہت برا سمجھتے تھے، کراہیت انگیز سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ لفظ ہمارے کانوں میں نہ آئے. تو آپ دیکھیے کہ خدا باپ نے، خدا پاک نے اپنے بے گناہ بیٹے کو بھیجا، اور اس کو اس چیز کے لیے کہ لوگوں کے لیے جو گنہگار تھے ان کے لیے وہ نجات کا باعث بنے، اس کو اتنی تکلیف میں سے گزارا. تو عدل کا جو تقاضا وہ بھی بڑے بھرپور طریقے سے پورا کیا گیا، اور ہم اس کو کسی بھی طریقے سے اس اسپیشل فضل کو کامن گریس کے ساتھ غلط ملت نہیں کر سکتے، ہم اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں جب گریس کو سمجھنا ہے تو ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ وہ نہیں ہونا چاہیے جو دوسرے قومیں اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ خدا نے یہ دیکھیں ہم سب کچھ کر کے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس مسیح کی ذات ہے، اور جو بائبل مقدس ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر چیز کا جو نقطۂ نظر ہے مسیح نقطۂ نظر ہے، جو پوائنٹ آف ویو ہے ورلڈ کے لیے، ہمارے جو اراؤنڈ جو فلسفیز ہیں ہمارا، لیکن جو ذریعہ باتوں کو سوچنے کے لیے وہ مسیح کی ذات ہے. مسیح کی ذات تاریخی ذات ہے، اور تاریخ کو جو ترتیب دی گئی وہ قبل از مسیح اور بعد از مسیح، اور آپ کیلنڈر کو بھی نہیں چھیڑ سکتے ہیں، آپ بہت سی چیزوں کو نہیں چھیڑ سکتے ہیں. ایک معمولی جو شخص اتنا سب کچھ نہیں کر سکتا، اور انہوں نے اگر ایسا کیا ہے، وہ اتنے معمولی تھے، تو پھر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارا کیا بنے گا. تو مسیح کی ذات کو سامنے رکھ کے ہی آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فضل جو ہے، اسپیشل فضل جو ہے، وہ ان کی معرفت کیوں ہے. آپ کو مسیح کو جاننے کے لیے انجیل مقدس کو پڑھنا ہوگا. اسکالرس کو ضرور پڑھیے، لیکن انجیل مقدس کے بغیر مت پڑھیے. یہ چھوٹی سی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.